أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا مما حلالا طيبا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. صدق اللہ العظیم. برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حد احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جمعہ کی نسبت سے چند لمحات دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع فراہم فرمایا. بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مکرمہ آپ کے سامنے میں پیش کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو مخاطب کیا ہے کہ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. جب رسولوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تو ظاہر سی بات ہے عام انسانوں کے لیے کتنی بڑی تاکید ہوگی کہ وہ حلال و حرام کی تمیز پیدا کرے. آج بزرگ اور دوستوں، اکثر و بیشتر لوگ جو ہے اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں. روزی کہیں سے بھی آ جائے، کسی طرح سے پیسے حاصل ہو جائیں، بس پیٹ بھرنے سے مطلب ہے. چاہے روزی حلال ہو یا حرام ہو یا مشکوک ہو، اس سے کوئی واسطہ اور کوئی مطلب نہیں. حالانکہ عبادت اور ریاضت کے لیے یہ بنیادی چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور تمام انسان جو ہے ماں کے بدن میں پرورش پاتا ہے. ایک انسان کی تخلیق ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رہتے ہیں، اور اس بچے کو بھی وہاں غذا کی، کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے خون کو اس بچے کے لیے غذا بنا دیا. مگر دنیا کے اندر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کو حرام فرما دیا، ارشاد خداوندی ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، ہم نے جو ہے مردار اور خون کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ خون جو ہے حرام ہے اللہ کے نزدیک، مگر اس خون کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بچوں کے منہ کے ذریعے سے داخل نہیں فرماتے ہیں، بلکہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ پرورش پاتا ہے تو وہ ٹنڈی کے راستے سے، یعنی ناف کے راستے سے اسے جو ہے پہنچایا جاتا ہے، تاکہ یہ گندی چیز اس کے منہ سے جو ہے نہ اتر جائے. اس منہ سے اسے نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، ہمارا ذکر و اذکار کرنا ہے. تو اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بھی حرام چیزوں سے جو ہے حفاظت فرماتے ہیں. وہی بندہ جب روئے زمین پر آ جاتا ہے تو حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پاتا ہے. حالانکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں. اور اس میں نقصان یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن حرام غذا کا استعمال کرے گا تو سب سے بڑا نقصان کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں. ایسے بندوں کو اپنے گھر میں نہیں بلاتے ہیں، آنے نہیں دیتے ہیں،
تلاوت ان سے چھن جاتی ہے، نمازیں ان سے چھین لی جاتی ہے، ذکر و اذکار ان سے چھین لیا جاتا ہے، نیک کاموں کی توفیق اسے نہیں ہوتی ہے، جو حرام غذا استعمال کرتا ہے۔ آج اس کو ہم لوگ جو ہے معمولی چیز سمجھ لیے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج اللہ کی رضامندی اور اللہ کی ناراضگی کو ہم دنیا کی ترقی سے جو ہے اس کو کمپیئر کرتے ہیں، اس کو ملاتے ہیں۔ اگر کوئی مال و دولت والا ہے، پیسے والا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہے، جبھی تو اتنی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یاد رکھیے گا کہ مال و دولت کا ہو جانا، بے شمار دولتوں کا اکٹھا کر لینا، یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے۔ بے شمار واقعات اس دنیا میں گزر چکے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ فرعون جیسے بادشاہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار دولتوں سے نوازا تھا، قارون جیسے بادشاہ جس کے گودام کے چابیاں جو ہے 40 گدھوں پر جو ہے لاد کر وہ لے جاتے تھے، کتنی بڑی خزانے کا وہ مالک تھا، وہ کتنا مال و دولت اللہ نے اسے عطا فرمایا تھا، مگر اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ فرعون سے اللہ راضی نہیں ہے، قارون سے اللہ راضی نہیں ہے۔ قارون نے تو دنیا میں جو ہے جنت بنا دیا تھا، جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اس نے جو ہے جنت بنا ڈالا، اور جنت کے جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں ان تمام نعمتوں کو جو ہے جنت کے اندر سجایا ہوا۔ تو یہ کامیابی کی دلیل اور علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے تو اللہ کی رضامندی ہمیں حاصل ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ حلال اور حرام کی تمیز کرنا بہت ضروری ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر حرام غذا ہمارے اندر چلا گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہمارے ساتھ نہیں رہتی، سجدے کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، اور یہ جو ہے بہت بڑی جو ہے نقصان کی بات ہے۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کے مقام پر فائز کرنا چاہتے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان تمام برائیوں سے جو ہے محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن آج ہم لوگ کسی چیز کی تمیز نہیں کرتے، انکم کہاں سے آ رہا ہے، روزی روٹی کا انتظام ہم کہاں سے کر رہے ہیں، حلال ہے یا حرام ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نمازوں میں ہماری جان پیدا نہیں ہوتی، عبادتوں میں جو ہے جان پیدا نہیں ہوتی، جی نہیں لگتا ہے، دل نہیں لگتا ہے۔ بار بار ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جمعہ سے جو ہے نماز پوری زندگی جو ہے پڑھنی ہے، شروع کر دینی ہے، لیکن ارادہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے دور رکھتے ہیں جو حرام غذا کا استعمال کرتا ہے۔ اس زمانے میں گاڑی گھوڑے کا انتظام نہیں تھا، اکثر و بیشتر جو مالدار لوگ ہوتے تھے اپنا سامان مزدور کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے لے جایا کرتے تھے۔ تو ایک امیر آدمی جو ہے، مالدار آدمی، اس کو سامان کہیں پہنچانا تھا، دکان سے اپنا گھر لے جانا تھا، راستہ دور کا تھا، مزدور کی تلاش میں یہ شخص تھا۔ ایک ایماندار اور دیندار نوجوان مزدور سے ملاقات ہو گئی، اس سے بات چیت کیا، طے تمام کیا، کرایہ طے کیا کہ یہ مال تمہیں جو ہے میرے گھر تک لے جانا ہے، پہنچانا ہے۔ اس نے شرط رکھ دیا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک شرط پر میں پہنچاؤں گا کہ اگر راستے میں لے جاتے ہوئے کہیں بھی اذان کی آواز آ گئی، نماز کا وقت آ گیا، تو پھر میں آگے نہیں چلوں گا، مال کو مسجد کے دروازے میں رکھ دوں گا اور اندر جا کر نماز اطمینان سے پڑھوں گا، اس کے بعد پھر جو ہے آگے آپ کا مال لے جانے کا حساب کتاب ہوگا۔ مالک نے جو ہے منظور کر لیا اس شرط کو کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اب وہ مزدور جو ہے بڑا ایماندار تھا، متقی پرہیزگار قسم کا انسان تھا۔ جب وہ مسجد کے قریب پہنچا ایک جگہ تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ حسب وعدہ انہوں نے مال کو دروازے میں رکھ کر شریک جماعت ہو گیا، جماعت میں آ کر شامل ہو گیا اور مغرب کی نماز جو ہے پڑھنے لگا۔
جب مغرب کی نماز ہو گئی تو سنتوں میں مشغول ہو گیا، اور جب سنت پڑھ چکا تو نمازوں میں اس کو اتنا لطف اور مزہ آتا تھا، اور اس میں ثواب بھی بہت زیادہ ہے، جسے صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، جو مغرب کے بعد 6 نفلیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو وہ مزدور جو ہے سنت پڑھنے کے بعد نفلوں میں مشغول ہو گیا، یعنی 6 رکعت صلاۃ الاوابین پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ مالک جو ہے ساتھ میں تھا، وہ دروازے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں سے آواز دے رہا ہے کہ رے بھائی سارے لوگ چلے گئے نماز پڑھ کر، تم اندر میں جا کر سو گئے کیا؟ ابھی تک نکل نہیں رہے ہو، رات کافی ہو رہی ہے، جلدی چلو، ابھی راستہ بہت دور ہے۔ اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں، مجھے آنے نہیں دے رہا ہے، مجھے مسجد سے باہر آنے نہیں دے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کون ایسا؟ کوئی تو آدمی ہے نہیں وہاں پر، سارے لوگ فرائض اور سنتوں سے جو ہے فارغ ہو کر گھر چلے گئے، تو کون ایسا آدمی جو تمہیں پکڑ کے رکھا ہے؟ تو اس مزدور نے جواب دیا کہ یہ وہی ہمیں جانے نہیں دے رہا ہے جو تمہیں مسجد کے اندر آنے نہیں دے رہا ہے، جو تمہیں مسجد کے اندر آنے نہیں دے رہا ہے وہی مالک و خالق مجھے مسجد کے اندر سے جانے نہیں دے رہا ہے۔ تو بزرگوں اور بھائیوں، ہدایت اگر ہم چاہتے ہیں، نیک عمل کی طرف اگر ہم رغبت چاہتے ہیں، تو حلال روزی کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ پھر جو ہے عبادتوں میں جو ہے ہماری جان پیدا نہیں ہے۔ بے شمار ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ ایک سیب کی معافی کے لیے انہوں نے بڑی بڑی شرائط کو انہوں نے منظور کر لیا۔ کون؟ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بزرگ آدمی تھے، 3 روز کے فاقہ کشی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے، 3 روز سے کھانا پینا نصیب نہیں ہوا تھا، بھوک کے مارے جو ہے پریشان حال تھے، آنکھ کی روشنی کم ہو گئی تھی، کھانے پینے کا کہیں بندوبست نہیں ہو رہا تھا، کہیں کام کاج نہیں مل رہا تھا، مزدوری نہیں مل رہی تھی کہ وہ کام کاج کر کے جو ہے 2 روٹی حاصل کر سکے۔ کام کی تلاش میں جا رہے تھے، سمندر ملا تو وہاں پر دیکھا کہ ایک سیب جو ہے پانی میں بہتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، بھوک کی حالت میں آدمی کو اتنا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، پہلے جان بچاؤ، اس کے بعد جو ہے ویریفائی کیا جائے گا کہ یہ ہم کیا کھائیں اور کیا پئیں۔ وہ بیچارہ سیب اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جو اسے کھا لیا، تو جان میں کچھ جان آئی، آنکھ میں کچھ روشنی بھی آ گئی، مگر جو ہے بعد میں افسوس کرنے لگا کہ سیب تو ہم نے بھوک کے وجہ سے کھا لیا ہے، لیکن سیب کے مالک سے ہم نے اجازت نہیں لیا۔ کیسے کیسے لوگ تھے بزرگ اور بھائیوں، اور ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جس کی وجہ سے دنیا قائم اور دائم ہے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ مچھلی پکڑ کر کے لایا، بہت بہترین، بہت بڑی مچھلی ہے، کب گیا تھا؟ صبح اذان ہو رہی تھی تب ہم گئے تھے تالاب منہ دھونے کے لیے، تو یہ مچھلی سامنے میں تھا، میں نے پکڑ لیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کل سے ہم روزانہ تمہیں اٹھا دیا کریں گے، کل سے 2-4 مچھلی لے کر کے آنا، ترکاری کا انتظام ہو جائے گا۔ بچوں کو غلط تعلیم دیتے ہیں، دوسرے کے درخت سے پھل چرانے کی تعلیم دیتے ہیں، دوسرے کا سامان اٹھا کر لا رہا ہے، ہم پوچھتے نہیں کہاں سے لایا۔ تو یہ ہمارا معاشرہ ہے اور سماج ہے۔ اور وہ زمانہ کیسے خیر کا زمانہ تھا کہ ایک بھوک کی وجہ سے بہتا ہوا سیب، جس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں بنتا ہے، کون اس کے لیے مسئلہ پوچھتا ہے؟ کہ بہتا ہوا سیب جا رہا تھا، اسے کھا لیا، بھوک کی وجہ سے پریشانی تھی۔ بعد میں کافی جو ہے رونے لگے، پچھتانے لگے کہ اللہ، سیب تو ہم نے کھا لیا ہے، لیکن جو ہے اس کے مالک سے ہم نے اجازت نہیں لیا ہے۔ سیب تو حلال ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلالا طیبا ارشاد فرمایا، اے لوگو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ حلال اور پاکیزہ دونوں ایک ہی چیز ہے، تو پاکیزہ یعنی کہ اگر حلال چیز ہے تو ہم کیا کھا لیں گے؟ نہیں کھا سکتے۔ اگر وہ حلال چیز ہماری ہے تو ہم کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ حلال چیز ہے، جیسے پھل فروٹ ہے، کھانے کا سامان، وہ تو حلال ہے، انسان کے لیے کھا سکتا ہے، لیکن اگر اس میں مالک کی اجازت نہیں ہے تو ہم نہیں کھا سکتے، اگرچہ وہ حلال ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو تم جو ہے حلال اور طیب مال کھاؤ، یعنی مال اگر حلال ہے اور کسی دوسرے کی ملکیت میں ہے تو اس کو مالک کے بغیر اجازت کے تم مت کھایا کرو، اس سے نقصان ہوگا تمہارا۔
تمہاری توفیق چھن جائے گی تو عبادتوں میں جی پہ نہیں لگے گا، جان پیدا نہیں ہوگی عبادتوں میں۔ تو سیب تو کھا لیا بھوک کے مارے، اب بیچارہ پچھتا رہے ہیں کہ مالک کو کہاں سے تلاش کرے۔ سمندر میں بہتا ہوا سیب، مالک پتہ نہیں کہاں ہے، کدھر سے آیا، تو پانی کا جدھر بہاؤ تھا ادھر چلنا شروع کر دیا۔ 6-7 کلومیٹر کا جو ہے سفر طے کیا مالک کو تلاش کرنے کے لیے، کہ شاید سمندر کے کنارے میں اگر کوئی سیب بیچ رہا بیٹھ کے، اس کا گر گیا ہوگا، اس سے معافی مانگ لیں گے، اجازت لے لیں گے، یا کوئی لے کے جاتا ہوگا، اس آدمی کو دیکھنے ملے گا تو اس سے کہہ دیں گے، لیکن نہیں ملا۔ 6-7 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد سمندر کے کنارے میں دیکھتا ہے ایک بہترین خوشنما خوبصورت محل ہے، اور اس میں سیب کا باغیچہ ہے، اور اس سیب کا جو درخت ہے اس کے ٹہنی سمندر کی طرف جھکا ہوا ہے، اور اسی ٹہنی سے وہ سیب جو ہے پکنے کے بعد گر گیا ہے۔ تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ سیب اسی باغیچے کا ہے، اسی مالک کا، اس کے گھر میں جا کے کھٹکھٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حلال روزی میں جو ہے بہت برکت رکھا وظیفہ اور اس کی دنیا بھی بن گئی اور مقدر بھی سنور گئی، اور وہ ایک بہت بڑے خزانے کا مالک بھی بن گیا، ایک سیب کی معافی کے چلتے۔ آج ہم لوگ ان چیزوں کے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو مالک کے پاس گیا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور والا آپ کے باغیچے سے جو ہے ایک سیب گر گیا تھا پانی کے اوپر، وہ بہتا ہوا جا رہا تھا، بھوک کی پریشانی تھی، میں نے آپ سے پوچھا نہیں، وہ سیب میں نے کھا لیا ہے، اور یہ 6-7 کلومیٹر دوری پر ہم کو ملا تھا، میں وہاں سے سفر کر کے آ رہا ہوں اس بات کے لیے کہ آپ جو ہے مجھے معاف کر دیں، ورنہ اللہ کی آخرت میں پکڑ ہو جائے گی، بہت مشکل مسئلے میں پھنس جائیں گے، ہم جواب دہی نہیں کر پائیں گے، وہاں معاف کر دیجیے۔ ان کا نام تھا حضرت عبداللہ، جو باغیچہ کا مالک تھے، وہ بھی اللہ والے تھے، متقی پرہیزگار دیندار قسم کا آدمی تھے، اور ان کے پاس ایک جوان لڑکی بھی تھی، مگر لڑکی اتنی نیک سیرت اور پاک سیرت تھی کہ اسے دلہا نہیں مل رہا تھا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نیتوں پر فیصلہ کرتے ہیں، ہم نیت جیسی رکھیں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ تو کہنے لگا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور میں سیب کھا لیا ہوں، اللہ کا خوف مجھے پریشان کر رہا، ستا رہا ہے، کہیں آخرت میں ہماری پکڑ ہو جائے گی تو مشکل مسئلے میں پھنس جائیں گے، معاف کر دیجیے آپ۔ کہ معافی تو ایسے نہیں ملے گی، اس میں ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے بتائیے؟ جو شرط آپ لگا دیں کوئی بات نہیں، ہمیں منظور ہے، لیکن سیب کی معافی تو مل جائے گی۔ کہا کہ ہاں معافی تو مل جائے گی، شرط یہ ہے کہ تم ہمارے یہاں نوکری کرو، اور اس میں کوئی ٹائم ٹیبل وقت متعین نہیں ہوا کہ 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال 2 ہفتہ 4 ہفتہ، کچھ نہیں متعین ہوا، پیسے بھی طے نہیں ہوا، صرف بس سیب کی معافی ملنی چاہیے۔ نوکری کرنا شروع کر دیا، باغیچے میں جو ہے درخت پودے میں پانی ڈالنا، پتے وغیرہ گھاس پھوس جو ہے اکھاڑنا صاف کرنا، یہی ڈیوٹی تھی، نوکری تھی۔ اور وہ جو تھے حضرت عبداللہ، وہ ان کو جانچ رہے تھے، ان کا امتحان لے رہے تھے، پرکھ رہے تھے کہ یہ کتنا پہنچا ہوا انسان، اور ایسے ہی انسان کی تلاش ان کو بھی تھی اپنی لڑکی کے لیے۔ یہ دیکھا کہ یہ بہت بڑا اللہ والا ہے، کون پوچھتا ہے بہتا ہوا سیب؟ یہاں تو توڑ کے کھا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا ہے، یا مالک سے بعد میں اجازت نہیں لیتا ہے کہ جناب آپ تھے نہیں، ہم کو اچھا لگا یہ امرود توڑ کے کھا لیا ہے تو کیا مسئلہ بنتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑے بولے گا کہ نہیں نوکری کرو ہمارے یہاں، یا اس کی قیمت دو، کوئی بات نہیں، درخت کا پھل ہے کھا لیا اچھی بات ہے۔ تو یہ مسئلہ ہم لوگ نہیں پوچھتے ہیں۔ تو کہا کہ نوکری کرنی پڑے گی، نوکری شروع کر دیا، نوکری کر رہے ہیں۔ حضور کافی دن ہو گیا ہے، اب تو معافی ملے گی نا، کہیں موت آ جائے تو پھر پھنس جائیں گے۔ مالک نے کہا کہ نہیں، ابھی معافی نہیں ملے گی، ایک اور شرط ہے۔ کہا کہ رے بھائی اب کیا شرط ہے؟ آپ نے کہا کہ نوکری کرو گے تو سیب کی معافی دے دوں گا، اب دوسری شرط کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو میرے پاس ایک جوان کنواری لڑکی ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ آنکھ سے اندھی ہے، وہ کان سے بہری ہے، اور ہاتھ پیر سے جو اپاہنج ہے، ننگڑی لولی ہے، وہ اس سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی، تب یہ سیب کی معافی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کون کرے گا؟
50 تو لڑکی دیکھنے کے بعد 1 تو پسند ہوتا ہے، اور اتنے سارے خرابیاں عیوب اس لڑکی کے اندر میں، تمام چیزوں کو برداشت کر لیا کہ حضور اس کے بعد معافی مل جائے گی، کہا کہ ہاں اس کے بعد معافی مل جائے گی، تو کر لو گے شادی؟ کہا کہ ضرور، کیوں نہیں کروں گا، میں زندگی بھر اسے ڈھونے کے لیے تیار ہوں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ان ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ دنیا کی مصیبتیں ہم جو ہے برداشت کر لیں گے، کوئی بات نہیں، ساری زندگی اس کو ہم گودی میں ادھر ادھر کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، لیٹرنگ باتھ روم سب کچھ کر دیں گے ہم، کیونکہ وہ معذور لڑکی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، نگڑی لولی ہے، تو سب کچھ، پورا جسم وجود جو ہے اس کو معذور ہے، سب کچھ اس کو کرنا پڑے گا شوہر کو، کوئی بات نہیں، میں تیار ہوں، مگر اس کے بعد تو سیب کی معافی مل جائے گی نا۔ تو مالک کہنے لگا کہ ہاں، حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ ہاں اس کے بعد جو ہے جب شادی کر لو گے تو سیب کی معافی مل جائے گی۔ اب جو ہے نکاح متعین ہو گیا کہ ٹھیک ہے، رات کو شادی ہوگی، نکاح خوانی ہوگی، اس کے بعد معافی تلافی کا مجلس لگایا جائے گا، اور سیب جو تم نے کھایا میں اس کے بدلے میں، نکاح کے بدلے میں جو ہے معافی تمہیں دے دوں گا۔ نکاح ہو گیا، اب پہلی رات ملاقات کی آئی، لڑکی روم میں بیٹھی ہوئی ہے، حضرت عبداللہ اپنے داماد سے کہتے ہیں کہ جائیے اپنے روم کے اندر میں جائیے، آپ کی بیوی وہاں پر موجود ہے۔ جیسے ہی وہ داخل ہوتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، لڑکی جواب دیتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ باہر نکل گئے۔ کہا کہ سسر صاحب نے کہا تھا کہ آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، اپاہنج ہے، ماشاءاللہ یہ تو دیکھ رہی مجھے، یہ تو میرے سلام کا جواب دے دی، یعنی سن رہی تب تو جواب دی سلام کا، اگر بہری ہوتی تو خاموش رہتی، وہ جواب نہیں دیتی، بہری ہے، یہ مجھے دیکھ رہی تب تو حرکت میں آئی، اور ماشاءاللہ ہاتھ پیر بھی جو ہے چمک دمک رہا ہے، خوبصورت لڑکی ہے، حور جیسی لڑکی ہے، کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے، کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی کہ غلطی سے میں کسی اور کے روم میں آ گیا ہوں، وہ ڈر سے بھاگ گیا بیچارہ۔ حضرت عبداللہ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں کسی اور کے روم میں لگتا ہے چلا گیا۔ کیا ہوا؟ کہا کہ آپ جو نقص اور خامیاں بتلائے تھے، جو عیب آپ نے بیان کیا تھا کہ میری لڑکی ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی تو عیب میں نے نہیں دیکھا ہے، یہ تو میری بیوی لگتی ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ دیکھو، دراصل میں تمہیں آزما رہا تھا، اور یہ چیزیں جو میں نے کہا تھا، عیب جو میں نے بیان کیا تھا، جو نقص بتایا تھا، یہ دراصل بات یہ ہے کہ اس لڑکی نے کبھی بھی اپنی زندگی میں غیر محرم مرد کو اپنی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، اس وجہ سے یہ اندھی میں نے کہا تھا۔ کانوں سے کبھی غلط بات نہیں سنی، کسی کی چغلی، غیبت، برائی، گانا باجا وغیرہ کبھی نہیں سنی ہے، ان چیزوں سے یہ پاک ہے لڑکی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ بہری ہے، اور اس کے ہاتھ پیر کبھی غلط چیزوں کی طرف نہیں گیا، استعمال نہیں ہوا، اس لیے میں نے اسے اپاہج کہا، اسے نگڑی رولی میں نے کہا ہے، تو مجھے تمہیں جو ہے آزمانا تھا، اور ایسے ہی لڑکوں کی مجھے تلاش تھی، جاؤ وہی تمہاری بیوی ہے، اور اسے جو ہے وہاں پر رکھ لیا اپنے ہی گھر کے اندر میں، اور کافی دولتوں سے بھی نوازا اسے، اور معافی بھی مل گئی۔ تو انسان جب حق کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو۔ تو آج بزرگ اور دوستو، یہ کون تھے ابو صالح؟ آج ہماری اولادیں نافرمان کیوں بن رہی ہے؟ ہماری غذا ہی صحیح نہیں ہے ہمارا۔ وہ ابو صالح کون تھے؟ یہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جسے بڑے پیر کہا جاتا ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں، انہی کے جو ہے اولاد ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرے عزیز اور بھائیوں،
ہمیں جو ہے حرام و حلال کے درمیان تمیز کرنا ہے۔ سودی کاروبار سے ہمیں بچنا ہے۔ آج اکثر و بیشتر گھروں میں جو ہے سودی کاروبار ہو رہا ہے، سود جو ہے گھس گیا ہے، اور اللہ کا صاف اعلان ہے، کسی تفسیر اور تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب کا جو ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر یقین ایمان ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بزنس کو، تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو جو ہے حرام کیا ہے، اور یہ بہت خطرناک حرام ہے۔ اور بھی چیزیں حرام ہیں، لیکن سود کے حرام کے بارے میں علماء نے 70 درجے لکھے ہیں کہ سود کے 70 باب ہیں، 70 درجے ہیں۔ اور جانتے ہیں سب سے ادنا درجہ لکھا ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے۔ آج آرام کے ساتھ یہ کاروبار ہو رہا ہے ہمارے گھر میں، ٹوکنا بھی مشکل ہے، بولنا بھی مشکل ہے، گھر گھر مفتی ہو چکا ہے، محلے میں مفتیوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں 2 چیزوں کی کمی نہیں ہے، ایک ڈاکٹروں کی کمی نہیں اور ایک مفتیوں کی کمی نہیں۔ مسئلہ خود بتائے گا اور پھر یہ بھی کہے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں حدیث قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ قرآن حدیث میں ہے، پھر مسئلہ آپ کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ یہاں تک کہ بعض لوگ علماء کے سامنے میں جو ہے فتویٰ دے رہے، مسئلہ بتا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ان چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ یہ عالم حافظ ایسے نہیں بن جاتے ہیں، 2 روز مدرسے میں زندگی کاٹ کر آئیے تو پتہ چل جائے گا۔ اتنا علم اتنا آسان نہیں ہے۔ قرآن حدیث کو سمجھنا اور اس کو افہام و تفہیم کو سمجھنا، مسئلے مسائل بتانا یہ آسان نہیں ہے، علماء بھی جلدی نہیں بتاتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ کسی عالم کے ذہن و دماغ میں حاضر موجود نہیں ہے تو وہ فوری طور پر آپ کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ دنیا کی ذلت آسان ہے، آخرت کی ذلت بہت خطرناک ہے۔ مسئلہ پوچھ لیا امام صاحب سے، امام صاحب نے نہیں بتایا، امام صاحب سوچا کہ اگر نہیں بتائیں گے تو بولے گا امام تو کیسا ہے، دوسرا امام لاؤ، اس کو کچھ نہیں آتا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن ہم اپنی آن شان بان عزت جہاں وہ جلال کو باقی رکھنے کے لیے الٹی سیدھی مسئلہ فوراً آپ کو ہم نے بتا دیا ہے۔ ہمیں آتا نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن ہم بتا دیے وہ ہوائی لوٹنے کے لیے۔ یہ غلط بات ہے۔ جو اچھے عالم ہوں گے وہ نہیں بتائیں گے، کہیں گے جناب یہ پیچیدہ مسئلہ ہے، ہمارے ذہن و دماغ سے باہر ہے، انشاءاللہ کل اس وقت ہم آپ کو کتاب دے کر بتا دیں گے کہ صحیح مسئلہ کیا ہے۔ آج تو عوام میں جو ہے فتویٰ بازی ہو رہی، مسئلہ مسائل بتائے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت میں نے پڑھی خطبہ کے بعد، یا ایھا الرسول کلوا حلالا طیبا، کہ اے رسولو تم جو ہے پاکیزہ مال کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ تو یہ رسولوں کو کے ذریعے سے بندوں کو اللہ تعالیٰ حکم پہنچانا چاہتے ہیں۔ رسول تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، رسول اور نبی جو ہوتے ہیں ان سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا، حرام بات کی تو کھانے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ جس کو رسول اور نبی اور ولی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، جیسے کہ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اور ان کے ذریعے سے جو ہے اتنی بڑی شخصیت کو جنم دیا جن کا نام آج پوری دنیا میں لیا جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی۔ تو بزرگ اور دوستو، اگر ہم حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے تو عبادت میں جان پیدا ہوگی، اللہ کی توفیق شامل حال رہے گی، سجدے کی توفیق ملے گی، قرآن کی تلاوت کی توفیق ملے گی، ذکر و اذکار کی توفیق ملے گی۔ اور اگر ہم حرام غذا پیٹ کے اندر جو ہے اگر ہم گھسائیں گے تو ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی ہم سے چھین لیں گے اور ہمیں مسجد سے اللہ تعالی زندگی بھر دور رکھیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے حلال اور حرام کے درمیان جو ہے تفرقہ پیدا کریں، کون چیز حلال ہے اور کون چیز حرام، اس کو جانیں سمجھیں اور اس سے بچیں، ورنہ ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے حلال روزی کھانے کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے حفاظت فرمائے۔ ایک ضروری اعلان